بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 134 کو پڑھیں گے، اور آج کے سبق کا عنوان ہے فا کی تعقیب مع الوصل ہونے کی مثالیں۔ آج کے سبق کی ہماری عبارت قال اصحابنا سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں قال اصحابنا اذا قال بعت منك هذا العبد بألف فقال الآخر فهو حر يكون ذلك قبولا للبيع اقتداء ويثبت العتق منه عقيب البيع۔ ہمارے اصحاب نے کہا کہ جب کسی شخص نے کہا میں نے یہ غلام تجھے 1000 کے بدلے میں بیچا، تو دوسرے نے بولا پس وہ آزاد ہے، تو یہ اس کا بے کو قبول کرنا ہوگا وہ طریقے اقتداء کے، اور عتق اس کی جانب سے بے کے بعد ثابت ہو جائے گا، بخلاف ما لو قال وهو حر او هو حر فانه يكون ردا للبيع، بخلاف اس صورت کے کہ جب وہ کہے وہ آزاد ہے یا اور وہ آزاد ہے، اس لیے کہ یہ بے کا رد کرنا ہوگا۔ وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ انظر إِلَى هَذَا الثَّوْبِ أَيَكْفِينِي قَمِيصًا، اور جب کسی شخص نے درزی سے کہا کہ کیا اس کپڑے کو دیکھ ترا کیا یہ میری قمیص کے لیے کافی ہوگا، فَنَظَرَ فَقَالَ نَعَمْ، پس اس نے کپڑے کو دیکھا تو اس نے بولا ہاں یہ کافی ہوگا۔ فقال صاحب الثوب فاقطعه، تو کپڑے والے نے کہا پھر اس کو تو کاٹ لیں، فقطعه فاذا هو لا يكفيه، کپڑے والے نے اس کو کاٹا تو جبھی وہ ناکافی تھا۔ کان الخیاط ضامنا، تو اب درزی جو ہے یہ ضامن ہوگا، لانه انما امره بالقطع عقیب الکفایت، اس لیے کہ اس شخص نے اس کپڑے کو کاٹنے کا حکم کفایت کے بعد دیا ہے، بخلاف ما لو قال اقطعه او وقطعه فقطعه فانه لا يكون الخياط ضامنا، بخلاف اس صورت کہ جب وہ شخص یہ کہے کہ اقطعه یا وقطعه کہے، پس اس صورت میں اگر درزی کاٹتا ہے تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ ولو قال بیت منك هذا الثوب بعشرة، اور اگر کسی شخص نے کہا میں نے تجھے یہ کپڑا 10 درہم میں بیچ دیا، فقطعه، پس تو اس کو کاٹ لیں، فقطعه ولم يقل شيء، پس اس نے کاٹ دیا اور کچھ بھی بولا نہیں، کان البيع تاما، بے تام ہو جائے گی۔ ولو قال ان دخلت هذه الدار فهذه الدار فانت طالق، اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ تو اگر اس گھر میں داخل ہوئی تو پھر اس گھر میں داخل ہوئی تو بس تجھے طلاق ہے، فالشرط دخول ثانیۃ عقیب دخول الاولى، پس دوسرے میں داخل ہونے کی شرط پہلے میں داخل ہونے کے بعد ہوگی، متصرا بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی، حتی لو دخلت الثانیۃ اولا والاولى آخرا، یہاں تک کہ وہ دوسرے گھر میں پہلے داخل ہوئی اور پہلے میں بعد میں آخر میں داخل ہوئی، او دخلت الاولى اولا والثانیۃ آخرا لکنہ بعد مدت لا یقع الطلاق، یا پھر پہلے میں ہی داخل ہوئی لیکن دوسرے گھر میں کافی مدت کے بعد داخل ہوئی تو اب طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جی معزز طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس سبق کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں فا کے تعقیب مع الوصل ہونے کے حوالے سے ہم نے کافی باتیں پڑھی، اور بالخصوص ہم نے جمہور علماء مجتہدین، ائمہ لغت، ائمہ نحات کا اس بات پر اتفاق بھی پڑا کہ فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فا اور ثم کے مدلول میں فرق بھی گزشتہ سبق میں سمجھا تھا، اور فا کے تعقیب مع الوصل کے لیے ہونے پر دلائل بھی ہم نے گزشتہ سبق میں سنے تھے۔ آج کے ہمارے سبق میں قال اصحابنا سے مصنف فا کے تعقیب مع الوصل کے معنی پر علماء احناف کے بیان کردہ چند مسائل سے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، اس پر وہ کچھ مثالیں دے رہے ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا بیت هذا العبد بألف، کہ میں نے یہ غلام 1000 کے بدلے میں تجھے بیچا، اس پر دوسرے شخص نے کہا فهو حر، تو پھر تو وہ آزاد ہے۔ اس مثال میں محل استشہاد جو حجت پکڑنے کی جگہ ہے فهو حر میں کلمہ فا ہے،
کہ بیچنے والے کی جانب سے ایجاب کے جواب میں خریدنے والے کا فہو حر کہنا اقتداء النص کے طریقے پر بے کو قبول کرنا ہے۔ اس کی دلیل فا ہے جو تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے۔ فا کا ما بعد فہو حر فا کے ما قبل پر مرتب ہے، اور ما قبل جملہ قبلتہ محذوف ہے۔ اگر محذوف نہ مانے تو عاقل شخص کا کلام لغو آئے گا، اور چونکہ عاقل شخص کے کلام کو لغو ہونے سے ہم نے بچانا ہے، لہذا عاقل و بالغ کے کلام کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے فہو حر سے قبل قبلتہ جملہ محذوف مانیں گے کہ جس پر فا قرینہ ہے، لہذا اقتداء النص سے بے کو ثابت کریں گے، اور اس کے بعد غلام خریدار کی طرف سے آزاد ہوگا، اور 1000 خریدار پر بطور ثمن کے قیمت کے یہ لازم ہوگا، کیونکہ اگر فا کے بجائے واو ہو مثلا وہو حر، تو اس صورت میں بے اقتداء النص کے طریقے پر ثابت نہ ہوگی، چونکہ واو مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے، وہ ترتیب و تعقیب کے لیے نہیں آتی کہ اس کا ما بعد ما قبل پر مرتب ہو۔ اسی طرح اگر بغیر واو کے مثلا فہو حر کہا، تب بھی یہی حکم ہے کہ بے ثابت نہ ہوگی، بلکہ بے کو رد کرنا مقصود ہوگا کہ تم کس کو بیچنے لگے ہو، وہ تو آزاد ہے۔ تو کہنے والے کے قول سے آزاد ہونا ثابت نہ ہوگا، کیونکہ وہ تو مالک ہی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فا کی صورت میں اقتداً بے ثابت ہوگی، جبکہ دیگر صورتوں میں بے ثابت نہیں ہوگی۔ دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے درزی کو کپڑے دیتے ہوئے کہا کہ اس کپڑے کو دیکھ، کیا یہ میری قمیص کے لیے کافی ہے؟ تو درزی نے کپڑا دیکھا، پھر کہا کہ ہاں یہ کافی ہے۔ اس پر کپڑے دینے والے نے کہا فاقطعہ، تو اس کو کاٹ دے اگر یہ کافی ہے۔ چنانچہ درزی نے وہ کپڑا لے کر کاٹ دیا، اور کاٹنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس سے قمیص نہیں بنتی، کپڑا کم ہے، تو درزی پر کپڑے کا تاوان لازم آئے گا جو اس نے کاٹ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے کے مالک نے اپنے کلام میں فا کو استعمال کیا، جو تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ کپڑے کا کاٹنا تب درست ہے کہ جب قمیص بن سکتی ہو یا قمیص بن سکتی ہو، کیونکہ فا کا ما بعد فا کے ما قبل پر مرتب ہوتا ہے، لہٰذا کپڑا کم ہونے کی صورت میں کاٹنے پر درزی ضامن ہوگا، لیکن اگر فا کے بجائے واو یا بغیر واو کے کلام کرتا تو درزی ضامن نہ ہوگا، کیونکہ کاٹنے کا حکم مطلق ہے۔ تیسری مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا بیت من کا ھذا الثوب بعشرۃ فاقطعہ، اس نے کہا میں نے تجھے یہ کپڑا 10 درہم میں بیچ دیا، پس تو اس کو کاٹ دے۔ تو اب دوسرے شخص نے بغیر کچھ کلام کیے اس کپڑے کو کاٹ دیا، تو اس کاٹنے سے بے تام ہو جائے گی، اس لیے کہ بیچنے والے نے اپنے کلام میں فا کو استعمال کیا ہے، جو تعقیب مع الوصل پر دلالت کرتی ہے، کہ بیچنے والے نے بیچنے کا پہلے ذکر کیا اور دوسرے نے اس پر کاٹ دیا، گویا کہ کاٹنے والے نے بے کو قبول کر کے کپڑے کو کاٹا ہے، لہٰذا کاٹنے کے ساتھ بے تام ہوگی، اور 10 درہم کاٹنے والے پر لازم ہو جائیں گے اس کپڑے کی قیمت کے طور پہ۔ لیکن اگر بیچنے والا فا کے بجائے واو یا بغیر واو کے کلام کرتا تو کاٹنے پر بے تام نہ ہوتی۔ مذکورہ 3 مثالوں میں صرف تعقیب کی وضاحت کی گئی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں چوتھی مثال کی طرف۔ چوتھی مثال میں ترتیب و تعقیب اور وصل دونوں کی مثال دی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر شوہر نے بیوی سے کہا ان دخلتی ھذہ الدار فھذہ الدار فانت طالق، اگر تو اس گھر میں تو اس گھر میں داخل ہوئی پس تجھے طلاق ہے۔ شوہر نے اپنے کلام میں 2 بار فا کا استعمال کیا، پہلی بار فھذہ پہ علی استعمال کیا کہ یہ فا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورت ترتیب وار بغیر مہلت کے داخل ہو، تو شرط کے پائے جانے کی وجہ سے جزا فانتی تعلق میں فا اس بات پہ تقاضا کرتی ہے کہ شرط کے وقوع کے فوراً بعد بغیر کسی تاخیر کے طلاق واقع ہو، لہذا جس ترتیب سے شوہر نے گھروں کی طرف اشارہ کیا اسی ترتیب سے بغیر مہلت کی عورت داخل ہوئی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔
اگر شرط نہ پائی جائے کہ وہ عورت دونوں گھروں میں داخل ہی نہ ہوئی ہو، یا کسی ایک میں داخل ہوئی ہو، یا پہلے گھر میں دوسرے گھر میں داخل ہونے کے بعد داخل ہوئی ہو، یا دوسرے گھر میں پہلے گھر کے کافی دیر بعد داخل ہوئی ہو، تو ان چاروں صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ چاروں صورتوں میں تعقیب مع الوصل کی شرط مفقود ہے۔ بہرحال معزز طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت تھی۔ آج کے سبق میں ہم نے تعقیب مع الوصل کے حوالے سے 4 مثالیں پڑھی، چاروں کو اپنے رجسٹر پر نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ بیت حاذ العبد بألف میں اگر کسی شخص نے جواباً کہا فہو حر، تو اس کا حکم بیان کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے ان دخلتی حاذہ الدار فحاذہ الدار فانت طالق، تو کس صورت میں طلاق واقع ہوگی، کس صورت میں نہیں ہوگی، وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔